اس کے علاوہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر رمضان بازار لگ رہا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے، تو ایک رمضان بازار بھی لگے جس میں رعایتی نرخوں پہ جو عوام کو جو جانا چاہے اس کو وہ چیز اویلیبل ہوگی. اور اس سے ریلیٹڈ جو رمضان المبارک سے ریلیٹڈ یا یہ جنرلی بھی پرائس کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ گورننس ماڈل میں سیریس فلاز ہیں. اس وقت کوئی پرائس کنٹرول کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس. اگر پنجاب کے پاس نہیں ہے تو باقیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور ابھی اگر کسی کو کوئی ہائی پریشر ٹائم آتا ہے، فار ایگزامپل رمضان آتا ہے، تو جو آپ کا چیف منسٹر ہے اس کو ہوتا ہے کہ جی پرائس کنٹرول کو دیکھنا چاہیے، ہائکس ہوتی ہیں، تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ادھر ادھر سے ٹیمز اکٹھی کر کے ان کو کہتی ہیں جاؤ جا کے پرائس کنٹرول کرو. تو یہ ایک بہت سپرفیشل اور شارٹ لیوڈ فنومینا ہے جس کو ہم نے 4 ہفتے مہینے کے اور 12 مہینے سال کے یہ سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ سسٹم ہونا چاہیے جو پرائسز کو انشور کرے کہ جو ریٹ لسٹ ہیں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی کوئی فالتو عوام سے نہ لے. اب وہ سسٹم میں بنا رہی ہوں، اس کو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن فار دا ٹائم بینگ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو میں نے یہ واضح انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پرائس لسٹ ہے اس کو ایڈہیئر کیا جانا چاہیے، اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. سب کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے. صرف کل 46,000 ریڈز ہوئے ہیں اور 4.2 ملین کے جرمانے ہوئے ہیں اور 133 FIRs ہوئی ہیں، 236 اریسٹس ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کے اوپر میرا فوکس ہے. یہ پھر بھی ہوگا، لیکن میری پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ، دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں ریلیف ملتی ہے، لوگ ریلیف لے کے آتے ہیں عوام کے لیے، اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی رمضان المبارک کو لوگ ایسے سیزن سمجھ کے وہ پرائسز اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے وہ باہر ہو جاتی ہیں، مڈل کلاس کی بھی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ہم جتنی پرائس کنٹرول کر سکیں، مینجمنٹ کر سکیں، وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. یہ سخت انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کو دے دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اب ہورڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس پہ بھی جو ہورڈنگ کرے گا اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی، کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی. اور اس کے لیے میں یہ اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کے پنجاب میں جو بھی سٹوریج فیسلٹیز ہیں، جو بھی گودام ہے لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں، ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ وہ ہورڈنگ کا ایک پوائنٹ تصور نہ ہو. اگر آپ نے جینوئنلی کوئی چیز سٹور کی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہورڈنگ تصور کیا جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہورڈنگ نہیں کر رہا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا جو سٹوریج پوائنٹ ہے یا اس کا جو سٹوریج فیسلٹی ہے یا اس کا گودام ہے اس پہ خواہ چھاپا ہو، ریڈ ہو اور اس کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ہورڈر نہ ہو. تو میں یہ اگلے 3 دن کے اندر کائنڈلی اپنے آپ کو جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ آپ چھاپوں سے بچ سکیں. ان آئیڈینٹیفائڈ اسٹوریج پلیسز وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ہورڈنگ. پھر میں یہ کہوں گی اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے، اس میں چھاپے بھی ہوں گے، اس میں سزا بھی ملے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہورڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. بہت